بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیں تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو۔ انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیاں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے غسل سے صحت مند اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پرگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس طرح اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا، تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردے کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کرتا، اور وہ شخص لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان سے بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔
اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے یہ کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے تم کوئی کرامت دکھاؤ اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 2 سال سے پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور میری یہ کرامت کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو میں پھر تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین! تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 سال کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پوچھنے پر کہنے لگا، یا حضرت، میں کویب کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا اجازت دیں، اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یاسین! تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا، تم جس سے بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کہنے لگا، حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔